اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج روز شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے، لہٰذا میں اسی عنوان سے آیہ کریمہ کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ ہو سکے، مقدمے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب میں ترجمہ کروں گا تب آپ کو آیت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، دو طریقے کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ عبادتیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک وہ طریقے عبادت جسے اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ وہ عبادتیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور وہ نیکیاں، وہ عبادتیں جو اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ آئیے وہ چیز سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو واپس پلٹانا پڑے گا، جناب موسیٰ کا دور دیکھنا پڑے گا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے نبی تھے۔ یہ اکثر و بیشتر کوہ طور پر جا کر اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، مسئلے مسائل کا جواب اور حل نکالا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جناب موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے جناب موسیٰ سے بات کی اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آج تک تم مجھ سے سوالات کرتے تھے اور آج سے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب موسیٰ خوش ہو گئے اور کہنے لگے پروردگار زہ نصیب، اگر تو سوال کرنا چاہے گا تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پروردگار تو پوچھ، میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بتاؤ میرے لیے کون سا عمل، کون سی عبادت بجا لائے ہو؟ تو جناب موسیٰ بہت دیر تک سوچنے لگے اور کہنے لگے پروردگار تو سب سے بزرگ ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بہتر ہے، تو سب سے برتر ہے، اور تجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، نماز تیرے لیے پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ، نماز تم نے اپنے لیے پڑھی ہے، اگر تم نماز پڑھو گے تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو جناب موسیٰ نے ایک مرتبہ تعجب کیا اور کہنے لگے پروردگار یہ کون سی بات ہوئی؟ نماز تیری خالص ترین عبادت ہے، تو نے نماز کی بہت اہمیت بتائی ہے، نماز تیرا ہی عمل ہے، اگر میں نماز پڑھوں گا وہ تو تیرے ہی لیے پڑھوں گا۔ تو اللہ نے کہا نماز میری عبادت ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے، اس کو بجا لانے سے فائدہ تمہارا ہے۔ جناب موسیٰ نے پھر تعجب کیا، اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم نماز پڑھو گے تو ثواب تمہیں ملے گا، اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہارا تکبر ختم ہوتا چلا جائے گا، اس میں تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تجھے روزہ بھی بہت پسند ہے، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا روزہ بھی تم
اپنے لیے رکھ کے آئے ہو. اگر تم روزہ رکھو گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تم روزہ رکھتے ہو تو ثواب تمہیں ملے گا, میں تمہیں جنت دوں گا اور بہت ساری نہریں تمہیں دوں گا. تو عزیزان محترم, جناب موسیٰ جو بھی عبادت بتاتے جاتے تھے اللہ یہی کہتا جاتا تھا, ہر عبادت تم نے اپنے لیے کیا, میرے لیے کون سا عمل کیا. تو ایک مرتبہ کلیم اللہ کی زبان خاموش ہو گئی, ہاتھوں کو جوڑ کے آنکھوں کو جھکا کے جناب موسیٰ نے عرض کیا, پروردگار تو ہی بتا دے, مجھے پتہ نہیں ہے وہ عمل کون سا ہے جو خالص تیرے لیے کہلاتا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ یاد رکھو, اگر تم بغیر کسی طمع کے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی چاہت کے, بغیر تمہارے فائدے کے اگر کسی مومن بھائی سے جا کر ملو تو یہ عمل میرے لیے خالص ترین ہوگا اور میں خود تمہارے لیے جزا دوں گا. عزیزان محترم, دیکھا آپ نے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ نے کہا نماز پڑھو اپنے لیے, روزہ رکھو اپنے لیے, زکوٰۃ دو اپنے لیے, خمس دو اپنے لیے, جہاد کرو اپنے لیے, لیکن اگر کسی مومن بھائی سے ملو تو یہ عمل اپنے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا اور اللہ خود اس کی جزا دے گا. عزیزان محترم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عمل ہے اور سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ مومن کی مدد کرنا ہے, مومن سے ملاقات کرنا ہے, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے, بے لوث محبت کر کے. اگر تم کسی مومن سے ملاقات کے لیے جاؤ, اگر کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ, کسی کی کمک کرنے کے لیے جاؤ, کسی کی مدد کرنے کے لیے جاؤ, تو اللہ کے نظر میں سب سے قیمتی اور سب سے پسندیدہ عمل کہلائے گا. عزیزان محترم, اب دو عبادتیں ہیں, ایک نماز روزہ وغیرہ, اور ایک عبادت وہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, وہ بندوں کے ساتھ ملاقات, بندوں کی مدد کرنا, بندوں کی حمایت کرنا, بندوں کی جان بچانا. ایک ہی وقت میں دونوں عبادتیں اگر ٹکرا جائیں, مثال کے طور پہ کوئی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے اور سامنے کسی کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے, تو شریعت کہتی ہے, اللہ یہ حکم دیتا ہے تو تم نماز کو ترک کر دو, نماز کو توڑ دو, جا کر انسان کی جان بچاؤ. کیونکہ اللہ کے نزدیک نماز سے بھی جو مہم شے ہے وہ انسانیت کو بچانا ہے. عزیزان محترم, قسم خدا کی, اگر کوئی مومن ڈوب کے مر رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو ادامہ دینا قطعاً جائز نہیں ہے, نماز کو توڑنے کا حکم دیا گیا, انسان کی جان بچانے کا حکم دیا گیا. کیونکہ اللہ جانتا ہے ایک انسان کو اگر بچاؤ گے تو پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب مل جائے گا. نماز تو انشاءاللہ پھر ادا ہو سکتی ہے. تو عزیزان محترم, اللہ نے کیا کہا, ایک مومن کی جان بچاؤ, پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب مل جائے گا. عزیزان محترم, یہ ثواب ہے ایک مومن کی جان بچانے کا. اگر اسی طریقے سے اگر اس کی جان بچائی جائے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجا دیا ہو, اس رسول کی جان بچائی جائے جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو, زمین کو, آسمان کو, یہ چرند اور پرند کو بنایا, جن اور انسان کو بنایا, پروردگار جس کے صدقے میں پوری کائنات کو سجا رہا ہے, اگر اس کی جان خطرے میں ہو, اگر کوئی انسان اس کی جان کو بچا رہا ہے, تو سمجھو اس کا یہ عمل کتنا بڑا ہوگا, کتنی عظیم اور کتنا عظمت والا وہ عمل ہوگا. عزیزان محترم, اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے اس آیے مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں ارشاد ہوتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضایت کے بدلے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ اپنے بندوں پر بہت بڑا رحم کرنے والا ہے. عزیزان محترم, یہ اس وقت آیے کریمہ نازل ہوئی جب رسول اکرم کے لیے مکہ رہنے کے لائق نہیں رہا, جب
کفار قریش تلواریں نکال کے رسول کی جان لینے کے لیے درپے ہو گئے، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ ہمارے حبیب کو یہ پیغام سنا دو کہ مکہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں رہا، سارے لوگ تمہارے جان کے دشمن ہو گئے، لہٰذا ہجرت کر جاؤ اور اپنا خلیفہ مقرر کر جاؤ۔ تو رسول اکرم نے اپنے جانشین کو، اپنے وزیر کو، اپنے ولی کو، اپنے وصی کو، اپنے بھائی کو بلایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کہا اے میرے بھائی علی، اللہ کا ایسا پیغام ہے، اب مجھے ہجرت کرنا چاہیے، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے ذوالشیرہ میں آپ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا ہر لمحہ ہر سانس آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی حمایت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، اب آپ کی جان خطرے میں ہے، یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں تو کیا میرا یہ سونا آپ کی جان بچا لے گا؟ تو رسول نے مسکرا کر جواب دیا، یا علی تم سو جاؤ، تمہارے سونے سے ہی میری جان بچ سکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، لوگ غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں رسول کے ساتھ کوئی غار گئے تھے اور جن کی وجہ سے رسول کی جان بچی تھی، اور جنہوں نے رو کے بھی بتایا تھا کہ میں رسول کے ساتھ ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یہاں پہ بات بتانا چاہتا ہوں، مولا کائنات کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے، مولا اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو رسول کی جان کسی کے رونے کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے سونے کی وجہ سے بچی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، جو ایک مومن کی جان بچائے اس کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے میں خود اس کی جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ تو سوچو جو رسول اسلام کی جان بچا رہا ہے اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی۔ ہاں عزیزان محترم، یہی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ عزیزان محترم، حدیث کا آدھا مطلب سب جانتے ہیں، سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، ہر نواسے کی نسبت اس کے نانا سے ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اکرم حسین سے کیسے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا آنا پڑے گا۔ عزیزان محترم، کربلا سے پہلے تک جو بھی اسلام تھا وہ مرہون منت تھا رسول اکرم کا۔ اب تک جو بھی نمازیں ہوتی رہی، جو بھی اذانیں ہوتی رہی، جو بھی روزے کے فرائض ادا ہوتے رہے، یہ سارے کے سارے مرہون منت ہے رسول اکرم کے۔ تو لہٰذا جو بھی نماز پڑھے گا وہ مقروض ہے رسول اسلام کا، کیونکہ رسول اگر اذان کا طریقہ نہ بتاتے، نماز کا طریقہ نہ بتاتے تو اس مسلمان کو نماز پڑھنے کے طریقے نہ آتے۔ لیکن عزیزان محترم، کربلا کے بعد امام حسین نے اپنی جان، اپنی ماں، اپنا مال اور اپنی اولاد دے کر شریعت محمدی کو بچایا، اور آج کے بعد سے قیامت تک جو بھی انسان اذان کہے گا، جو بھی انسان نماز پڑھے گا، وہ مرہون منت ہے امام حسین کے۔ گویا امام حسین نے اپنی جان نہ دی ہوتی تو نہ نماز بچی ہوتی، نہ اذان بچی ہوتی، نہ یہ روزے بچے ہوتے، نہ یہ شریعت محمدی بچی ہوتی۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچا لیا اور دنیا کو یہ درس دے دیا کہ دیکھو امام حسین نے جس کو بچایا ہے قربانی دے کر، وہ سب سے عظیم ہے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ ہاں عزیزان محترم، اب یہاں سے سمجھ میں آیا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا مطلب کیا ہے۔ یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو حسین وہ انسان ہے، حسین اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جس سے میں خود رسول ہوں، یعنی مقصد رسالت جس کے وجہ سے باقی ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو انسان امام حسین کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے، اس انسان کو، اس شخصیت کو
جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آپ سوچو، جو ایک مومن کی جان بچائے اس کی عظمت کیا ہے، جو ایک مسلمان کی جان بچائے اس کی عظمت کیا ہے، جو رسول اسلام کی جان بچائے اس کی عظمت کیا ہے، جس نے پوری شریعت کو بچایا، اس حسین کی جان کو جو بچا لے اپنی جان کی قربانی دے کر، سوچو اس مسلم کی عظمت کیا ہوگی۔ ہاں عزیزان محترم، آپ متوجہ ہو گئے، میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کروں گا، بس چونکہ شہادت کی تاریخ ہے لہٰذا میں جناب مسلم کے مصائب پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور پورے امت مسلمہ کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت پیش کرتا ہوں